بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل ماضی معروف پڑھیں گے۔ فعل ماضی پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس فعل میں گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ فعل ماضی کی دو قسمیں ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، انگلش میں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس۔ ایکٹیو وائس فعل معروف کو کہتے ہیں اور پیسو وائس فعل مجہول کو کہتے ہیں۔ تو فعل معروف آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور فعل معروف وہ ہے جس فعل کا فاعل معلوم ہو وہ فعل معروف کہلاتا ہے۔ معروف کا معنی ہی جانا پہچانا یا معلوم ہے، تو فعل معروف کا مطلب ہے فعل معلوم، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں حامد نے دروازہ بند کیا، تو یہ بند کرنے والے کا ذکر حامد آ گیا، فاعل موجود ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہے۔ اور اگر یہ جملہ اس طرح ہو کہ دروازہ بند کیا گیا، اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے کہ دروازہ کس نے بند کیا، تو یہ فعل مجہول ہو جائے گا، اس کو فعل مجہول کہیں گے۔ لیکن آج ہم فعل معروف پڑھ رہے ہیں، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے۔ کتبہ، اس نے لکھا۔ ضربہ، اس نے مارا۔ اکلا، اس نے کھایا۔ یہ دیکھیں، یہ تینوں فعل جو ہم نے لکھے ہیں یہ تین حرفوں سے مل کر بنے ہیں۔ کتبہ قاف، تا اور با۔ اسی طرح ضربہ تین حرفی ہے، اکلا تین حرفی ہے۔ تو تین حرفی فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، یعنی تین حروف والے فعل۔ اب فعل ماضی کو سوالیہ بنانے کے لیے جملے کے شروع میں حل یا آ لگایا جاتا ہے، جیسے آپ نے جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا، وہاں بھی سوالیہ بنانے کے لیے جملے کے شروع میں حل یا آ لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے جملے کے شروع میں حل یا آ لگایا جاتا ہے، جیسے کتبہ سے حل کتبہ، کیا اس نے لکھا۔ آ ضربہ، کیا اس نے مارا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ حل لگائیں یا آ لگائیں، دونوں سے مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اور ماضی کو منفی بنانے کے لیے جملے کے شروع میں اکثر ما لگایا جاتا ہے، کبھی کبھی لا بھی لگا دیتے ہیں۔ ما کتبہ، اس نے نہیں لکھا۔ ما ضربہ، اس نے نہیں مارا۔ یہاں آپ دیکھیے عربی کی یہ صلاحیت کہ اس میں کتنی جامعیت ہے اور کتنا اختصار ہے۔ کتبہ دیکھیں، ایک لفظ ہے اور جس کا ترجمہ اردو میں تین لفظوں سے کیا جاتا ہے، اس نے لکھا۔ جو بات اردو میں تین لفظوں میں ادا ہو رہی ہے وہ عربی میں ایک لفظ سے ادا ہو رہی ہے۔ ضربہ، اکلا، یعنی عربی میں اختصار پایا جاتا ہے انگلش اور اردو کے مقابلے میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، سوالیہ بنانے کے لیے یا منفی بنانے کے لیے انگلش میں کئی طریقے ہیں جن کو یاد کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ یہاں ڈز ناٹ لگے گا یا ڈو ناٹ لگے گا یا ڈیڈ ناٹ لگے گا، اور اگر ڈیڈ ناٹ لگا ہے تو اس کی فارم بھی بدلنی ہے۔ اور کیا ہیز یا ہیو لگنا ہے جملے کے شروع میں، یا از، ایم اور آر لگنا ہے۔ لیکن عربی میں بالکل آسان ہے، حل لگا دو یا آ لگا دو، باقی جملے میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جملے کے شروع میں ما لگا دو، وہ نفی کا ہو جائے گا۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کمپیریزن کریں کہ عربی کتنی آسان زبان ہے انگلش کے مقابلے میں اور اردو کے مقابلے میں۔ اب ہم ماضی معروف کی گردان دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتی ہے۔ پہلے مذکر غائب کی گردان، کتبہ، اس نے لکھا۔ کتبہ، ان دونوں نے لکھا۔ کتبو، ان سب نے لکھا۔ کتبہ، اس نے لکھا۔
آگے ایک الف کا اضافہ کر دیا، کاتبا، ان دونوں نے لکھا، اور کاتبا کے آگے واو اور الف کا اضافہ کر دیا، کاتبو، تو یہ جمع کا صیغہ بن گیا، ان سب نے لکھا۔ اب کاتبا کے آگے تے ساکن لگا دی تو یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا، کاتبت، اس مؤنث نے لکھا، اور کاتبت کے آگے الف لگا دیا، جیسے کاتبا کے آگے الف لگایا تو کاتبا تثنیہ کا صیغہ بنا تھا، کاتبت کے آگے الف لگا دیا، کاتباتا، ان دو عورتوں نے لکھا، اور کتبنا، ان سب عورتوں نے لکھا۔ اب جب آپ کتبنا تک پہنچ گئے تو اب نا، نون زبر نا کی جگہ تا زبر تا لگا دیں، کتبتا، یعنی کاتبا جو تھا اس کے آخری حرف کو ساکن کریں، جزم دیں، اور آگے تا زبر تا لگا لیں، کاتبا سے کتب تا، تو نے لکھا، کتب تو ما، تم دونوں نے لکھا، کتب تم سب نے لکھا۔ دیکھیں کتب آگے چل رہا ہے، کتبتا، کتب تو ما، کتب تم، کتبتی مؤنث کے لیے، کتب تو ما، کتب تن، کتب تو، کتبنا، کتبنا۔ متکلم کا صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، اس لیے ہم نے اس کی سرخی دی ہے مذکر و مؤنث متکلم۔ یہ گردان آپ نے یاد کرنی ہے، تو جب آپ کو یہ گردان یاد ہو جائے گی، اسی طرز پہ آپ دوسرے فعلوں سے پوری گردان بنا سکتے ہیں۔ ضربا، اس نے مارا، تو اسی طرح کاتبا کی طرح اس کی گردان اسی طرح چلے گی، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، ضربنا۔ اکلا سے دیکھیں، اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، اور اکلتو، اکلنا، اکلنا۔ اب جملے کی مثال دیکھنے کے لیے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو مفعول ہوتا ہے، جو آبجیکٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نسبی حالت میں آتا ہے، یعنی آبجیکٹو فارم میں آتا ہے۔ ماذا اکلتا، کیا کھایا، یا رشید، اے رشید۔ ما کی جگہ ماذا بھی لگ جاتا ہے کیا کے معنوں میں۔ ماذا اکلتا یا رشید، اے رشید تو نے کیا کھایا۔ وہ جواب میں کہتا ہے اکلت الخبز مع اللبن، اکلت، آپ نے اکلتا کہا، تو نے کھایا۔ ماذا اکلتا، وہ جواب میں کہے گا اکلت، میں نے کھایا، الخبز، روٹی۔ یہ ہم نے معرفہ کی مثال دی ہے مفعول کے لیے، چونکہ خبز معرفہ ہے اس لیے یہ نسبی حالت میں آیا۔ اکلت الخبز مع اللبن، میں نے دودھ کے ساتھ روٹی کھائی۔ حل ضربتم حامدہ، حل ضربتم حامدن، کیا تم سب نے حامد کو مارا۔ ضربتم، جواب میں آئے گا نعم ضربنا حامدن، ہاں ہم نے حامد کو مارا۔ حل کتبتی مکتوباً یا مریم، اے مریم کیا تو نے خط لکھا۔ چونکہ مریم مؤنث ہے اس لیے کتبتی آیا، مذکر کے لیے آتا کتبتا، تو مؤنث کے لیے آیا کتبتی۔ حل کتبتی مکتوباً یا مریم، اے مریم کیا تو نے خط لکھا۔ وہ جواب میں نفی کا جملہ بولتی ہے، کہتی ہے ما کتبتو، میں نے نہیں لکھا، مکتوباً خط، الی الآن ابھی تک، ما کتبتو مکتوباً میں نے خط نہیں لکھا، الی الآن ابھی تک۔ اب مکتوباً جو ہے یہ مفعول ہے اس لیے یہ نسبی حالت میں آیا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مفعول جو ہے
یہ ہمیشہ نسبی حالت میں آتا ہے۔ اب آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہے، جیسے ہم نے ماضی معروف کی گردان 3 فعلوں سے پڑھی ہے، قاتبہ سے، ضاربہ سے، آکلا سے، اسی طرح آپ نے جالسہ سے اس کی گردان بنانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔